اگر بکری کا دودھ دونے پر ہی نبی کی سیرت کو موقوف کر دیا تو آئیے میں بھی آپ کو بکری کا دودھ دونا بیان کر دوں. لو یہی تو بات ہے نا, عشق جب آتا ہے تو یہ چیز نظر آتی ہے, اور عشق نہ ہو تو پھر بات نظر نہیں آتی. دیکھو دودھ, اگر آپ لوگ دیہات سے بھی آئے ہوں گے, گاؤں سے بھی آئے, میں بھی دیہاتی آدمی, اگر آپ بکری کا گائے کا دودھ دونا تو وہی بکری کا دودھ دویا جا سکتا ہے جو بکری بچہ دے چکی ہو. بانج بکری میں دودھ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے, یہی ہے, میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی. بخاری مسلم کا حوالہ دوں تو کچھ بھی بول جاؤں تو تمہیں کیا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں. لیکن بکری اور گائے کی بات کروں تو مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں, ہے نا. آپ فوراً پکڑ لیں گے کیونکہ آپ اس میں ماسٹر ہو, ہم آپ کے بہت پیچھے اس معاملے میں. بولو یہی بات ہے نا, وہ بانج بکری دودھ دیتی ہے نہیں دیتی, اور بانج بھی اور بیمار بھی ہو تو دیتی ہے نہیں دیتی. اگر کوئی بکری دودھ بھی دے تو کتنا دیتی, لیٹر, 2 لیٹر, 5 لیٹر. مگر آؤ, اگر بکری کا دودھ دونے پر ہی تم نے سیرت کو موقوف کیا ہے تو مجھ سے بھی دودھ کا دونا سیرت میں سن لو. اللہ کے رسول ہجرت کے لیے جب مکے سے مدینہ منورہ چلے, راستے میں صدیق اکبر کو بھوک لگی. بھوک کی وجہ سے صدیق اکبر کے چہرے پہ آثار ظاہر ہوئے, تو اللہ کے رسول نے صدیق کی بھوک کا خیال کرتے ایک جھوپڑا دیکھا. اس جھوپڑے میں ایک عورت تھی, اس کا نام معبد تھا. معبد کے پاس صدیق اکبر کے ساتھ حضور گئے اور صدیق اکبر سے کہا, ابو بکر اس سے پوچھو کیا یہ کچھ کھلا سکتی ہے. حضور نے خود نہیں کہا, حضور نے پوری زندگی کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں, لیکن جب بات آئی ہے کچھ پوچھنے کی تو صدیق اکبر کو آگے کیا. ابو بکر پوچھو یہ کچھ کھلا سکتی ہے. معبد سے صدیق اکبر نے پوچھا کچھ کھلا پلا سکتی ہو. کہا گھر میں کچھ نہیں ہے, اور کھلا سکتی تھی, میرے پاس بکریاں ہیں, لیکن سارے بکریاں میری جو ہے جنگل جا چکی ہیں. یہ ایک بیمار بانج بکری پڑی ہوئی ہے جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے میں کوئی کچھ نہیں کھلا سکتی. تو سرکار نے صدیق اکبر سے کہا اس کو بول کے یہی بکری ہمیں دے دے, ہم اس بکری سے دودھ نکالیں گے. تو اس نے کہا میں نے کہا نا کہ یہ بانج بھی اور بیمار بھی ہے. تو اس وقت صدیق اکبر سے سرکار نے اس کو بول کے دے دے. صدیق اکبر یہ نہیں کہتے حضور بانج بکری دودھ نہیں دیتی, بیمار بکری دودھ نہیں دیتی. صدیق جانتے تھے یہ جو کہہ دیتے وہی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر میرے آقا نے کہا اس سے بول کے بکری دے دے. اس نے بکری اٹھائی, بیمار بکری دے دی. آقا نے بسم اللہ پڑھ کے بکری پہ ہاتھ پھیرا, بکری اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کھڑی ہونے کے بعد پانی منگوایا, برتن منگوایا, پانی لیا, ہاتھ جو بسم اللہ پڑھ کے تھن کو لگایا. معبد دیکھ رہی ہے, معبد یہ کیا ہو رہا ہے. میری بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی, اس کے تھن بھر گئے. پھر اس کے بعد حضور نے دودھ دونا شروع کیا. ایک برتن بھرا کا دوسرا لا, دوسرا بھرا تیسرا لا, تیسرا بھرا چوتھا لا, چوتھا بھرا پانچواں لا. معبد دیکھتی رہ گئی, بانج بکری سے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. خود پیا, صدیق کو پلایا, معبد کو پلایا اور آگے کو بڑھے. معبد کا شوہر آیا, آ کر کے کہتا ہے دودھ کہاں سے آیا. وہ تو نام ہی پوچھنا بھول گئی تھی. اس نے کہا شوہر سے ایک برکت والا آیا تھا, وہ ساری برکتیں چھوڑ گیا. اس کا نام کا وہ برکت والا تھا, میں اس کو نہیں جانتی لیکن دیکھوں گی تو پہچان جاؤں گی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینے جانے والے ہیں. معبد کے شوہر نے کہا پھر چلو ایسے برکت والے کی زیارت کریں. جب پہنچے مدینے منورہ میں تو ڈھونڈنے لگے, ایسے میں صدیق اکبر نظر آ گئے. کہ یہ اس کا ساتھی ہے, اس کا ساتھی ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, جب صدیق اکبر سے کہا وہ برکت والا تیرا دوست کہاں ہے, تو صدیق اکبر مسکرا دیے کہ لوگ بھی کیا نام رکھتے اپنے انداز سے, برکت والا. اللہ اکبر, نام پتا نہیں ہے, کلمہ نہیں پڑا, برکت دے کے کہا برکت والا. خدا کی قسم ہمارا نبی اتنی برکت والا ہے جس کی برکت زمین پر بھی ہے, برکت آسمان پر بھی ہے. امام کہتے ہیں آسمان خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے, تیرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں, میرا تیرا. جب دونوں پہنچے تو صورت دیکھ کر معبد کے شوہر نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, یہ سچے کا چہرہ ہے. اور دونوں کلمہ پڑھ